ہاں جی ڈاکٹر صاحب، السلام، خیریت سے ہو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، عرض یہ تھی کہ آج کل چونکہ حج کا موسم قریب آ رہا ہے اور اکثر بات یہ چل پڑی ہے کہ سعودی عرب القریٰ کے کیلنڈر کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں، تو اب یہ پوچھنا یہ ہے کہ واقعی وہاں پر چاند دکھا جاتا ہے یا نہیں، یا صرف پہلے سے انہوں نے چاند کی پیدائش پر جو القریٰ کا کیلنڈر مرتب کیا ہے اس القریٰ کیلنڈر پر ہی عمل کیا جاتا ہے، باقی وہاں پر چاند دیکھا بھی جاتا ہے اور جو دیکھا جاتا ہے تو اس کی تفتیش ٹھیک سے کی جاتی ہے، اس کی گواہی ٹھیک سے لی جاتی ہے، اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ مولانا صاحب ابھی دیکھیے توجہ تھوڑا سا، یہ جو کہتے ہیں مولانا سمیع الدین صاحب، کل ہم آپ کلپس مجھے کہیں سنا رہے تھے، کلپ ان کا کوئی بھیجا تھا آپ نے، تو اس میں بھی وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہاں پر تو یہاں پر جو چاند عید کے بقر عید کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ 28 کو عید ہوگی اور دوسرے 29 کی ہوگی، اس لیے کہ وہ کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، سعودی عرب میں باقاعدہ رویت ہوتی ہے، کیلنڈر جو بنایا ہے انہوں نے وہ اپنے مملکت کے نظام کے لیے ہے۔ دنیا میں صرف ایک واحد ملک ہے، اسلامی ملک، جس کا پورا مملکت کا نظام سسٹم جو چلتا ہے، نظام حکومت کا اسلامی کیلنڈر کے مطابق، وہ صرف ایک سعودی عرب ہے۔ باقی ساری دنیا میں یہ مارچ، اپریل، مئی، یہ دوسرے عیسوی کیلنڈر چلتا ہے۔ انہوں نے جو کیلنڈر بنایا ہوا ہے اس کیلنڈر کو وہ صرف اپنے نظام میں چلاتے ہیں، باقی رمضان، عیدین، یہ جتنے بھی اسلامی تاریخ ہے اس کے لیے اس کا ایک جدا علیحدہ نظام ہے، باقاعدہ اس کی رویت ہوتی ہے، رویت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اعلان کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ القریٰ کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں، اگر القریٰ کیلنڈر کو یہ فالو کرتے تو جس طرح مولانا سمیع الدین صاحب ایک مہینہ پہلے ویڈیو بنا کر پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ فلکیات والے کہتے ہیں اس تاریخ کو، اس تاریخ کو، اس تاریخ کو یہ چاند ہے، فلاں ملک میں یہ ہے، فلاں ملک میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، وہ ہے، ساری ڈگریاں بتا کر وہ چاند کی پیدائش بھی اس کو بنا کر پیدا ہوتا ہے، وہ سارا کچھ بیان کر دیتے ہیں۔ اگر اس طریقے سے ان کے ہاں متعین ہوتا القریٰ کیلنڈر، تو سعودی گورنمنٹ بھی کب سے اعلان کر دیتی، پوری دنیا کو بتا دیتی کہ حج فلاں تاریخ کو حج ہے، فکس ہو جاتا، سارے لوگ اپنے اس پہ آ جاتے۔ لیکن کہیں بھی انہوں نے آج تک تاریخ میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ سعودی گورنمنٹ نے القریٰ کیلنڈر کے مطابق اعلان کیا کہ حج اس تاریخ کو ہے۔ انتظار کرتے ہیں 29 ذی القعدہ کا، 29 ذی القعدہ کو چاند دیکھتے ہیں، چاند نظر آ گیا تو اس کا اعلان کر دیں گے، اس کا اعلان ہو جائے گا، اور اگر نظر نہ آیا تو 30 ذی القعدہ کے 30 دن پورے کر کے پھر یکم ذی الحجہ شروع کر دیں گے۔ دوسری بات ڈاکٹر صاحب، آپ کو یاد ہوگا ایک کافی کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب نے پہلے چاند کا اعلان کر دیا، عید کا اعلان کر دیا ذی الحجہ کا، اور اس کے بعد جب انہوں نے تحقیق کی اور ان کی شہادتیں ان کو مل گئیں، پھر ایک دم انہوں نے 5 دن کے بعد انہوں نے اعلان بدل دیا، 5 دن کے بعد اعلان بدل دیا۔ اگر وہ کیلنڈر کو فالو کرتے ہو القریٰ کو، ان کو بدلنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں اس اعلان کو بدلتے ہوئے ہچکچا رہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، پبلک کیا کہیں گی۔ وہاں پوری دنیا کے مسلمان حجاج کرام موجود ہیں، حکومتوں کے سربراہ موجود ہیں، نمائندے موجود ہیں، اور پوری دنیا کا میڈیا موجود ہے۔ اس سب کے باوجود وہ کیا ہے، گورنمنٹ اعلان کرتی ہے کہ بھائی ہم نے غلط اعلان کیا ہے، لہٰذا حج کی تاریخ کیا ہے، اس تاریخ کو حج ہے، اس تاریخ کو حج نہیں ہوگا۔ تو اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ وہ رویت کرتے ہیں، القریٰ کیلنڈر کو فالو نہیں کرتے۔ اگر القریٰ کیلنڈر کو فالو کرتے تو وہ اس طرح اعلان کر دیتے۔ دوسرا ان پہ الزام یہ کہ چاند دیکھتے نہیں ہیں، وہ ایسے اعلان کر دیتے۔ بھائی ان کو کیا، ان کو کوئی انعام ملتا ہے کیا؟ امریکہ کی طرف سے کوئی ان کو کوئی فنڈ ملتی ہے، یا کوئی ان کو راکٹ ملتے ہیں، کوئی جہاز ملتے ہیں؟ کیا چیز ملتی ہے کہ وہ غلط دن مسلمانوں کے غلط حج کروا رہے ہیں، غلط روزے رکھوا رہے ہیں؟ کیا ان کو کوئی انعام مل رہا ہے، گفٹ مل رہی ہے، کوئی شاباش مل رہی ہے؟ کیا ان کو مسلمان نہیں ہے، وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے؟ کیا ہم سے تو زیادہ لوگ متقی اور پرہیزگار لوگ وہاں رہتے ہیں؟ امام ائمہ حرمین کے ساتھ یہاں ہاتھ ملاتے ہوئے ہم فخر محسوس کرتے ہیں، ان کی دعوت کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، ان کا اپنے کلام اس لیے کرتے ہیں کہ وہ لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں اور خانہ کعبہ کے امام ہیں، بڑے مسجد کی جگہ کے امام ہیں۔ دین کا جو معاملات ہیں وہاں سعودی گورنمنٹ کے اندر اس قسم کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ علماء کے سپرد ہیں۔ مملکت کا جو سیاسی نظام ہے وہ حکومت کے سپرد ہے، مذہبی جتنی بھی چیزیں وہ علماء کے ہاتھ میں۔ ٹھیک ہے، اس وقت ہمارے وزیر جو وہاں حرمین دونوں مسجدوں کے وزیر ہیں وہ ہمارے شیخ سدیر صاحب ہیں،